پہلے تو عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ظاہر ہے میں مذمت کروں گا. ہمارا کولیگ بھی رہا ہوا ہے اور یقیناً عمران کو آج یاد آ رہا ہوگا کہ جب وہ جسٹیفائی کر رہا ہوتا تھا جب کچھ اور لوگ پکڑے جاتے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا، اب رانا صاحب کی اداسی دور ہو جائے گی. آج شیخ رشید صاحب غالباً 8 بجے پہنچ رہے ہیں واپس زیارتیں کر کے، اور وہ یہ اعلان بھی کر دیا انہوں نے کہ میں اب باقی جلسوں میں ووٹ مانگنے بھی جاؤں گا. اور کسی نے بڑا دلچسپ تبصرہ بھی کیا ہوا تھا کہ پھر اللہ ہی مالک ہے پی ٹی آئی دا. خیر یہ تو مذاق کی بات ہوگی. اب رولا وہی ہے، میں وہیں سے شروع کروں گا جو آپ نے سوال پوچھا عامر سے اور انہوں نے جواب دیا کہ وہی ہو رہا ہے جو 75 سال سے ہو رہا ہے. اور یہی بدقسمتی ہے اس قوم کی. وہ کہتے ہیں نا، تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. کیریکٹرز بدلتے ہیں. وہ پہلے کچھ کیریکٹرز تھے، ان سے جو کہا جا رہا تھا وہ کرتے تھے. وہ اتنی میڈیا ٹاکس ہمیں نظر آ رہی ہوتی تھی، پی ٹی اے والے صبح سے شروع ہوتے تھے رات تک وہ سکرین پہ ایک کے بعد ایک وزیر، ایک کے بعد ایک وزیر. اب تو خیر حکومت بھی بہت بڑی ہے، اتحادی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بار بار سکرین پہ وہی چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کب ایک آتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے. آج غالباً کو 12 کے قریب میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. پھر درمیان میں اپوزیشن بھی آ جاتی ہے. تو ہم تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں چینلز والے، اور تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. اور یہ اسی طرح بڑھتا رہا سلسلہ تو میرا خیال ہے بلیٹنز بنانے کی اور یہ ٹاک شوز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. صرف لائیو کٹ ہوا کرے گا اور وہ آپ دیکھتے رہیں بس بیٹھ کے کہ جی اب اس کے بعد کس کی باری ہے. درمیان میں کوئی شاید کمرشل چلانے کی وہ مل جائے کہ رگی مہلت. یہ اس میں تو لگتا ایسے ہے جو اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کسی صورت کھل کے نہیں کھیلنے دینا. مقدمے بننے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہونی ہیں، ان کو ڈرایا جانا ہے تاکہ یہ ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو پالیسی پیچھے سے نظر آ رہی ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے یہی امتحان ہوتا ہے کسی بھی لیڈرشپ کے لیے، کیونکہ یہ بھی یہی کام کر رہے تھے نا. کچھ اور جو رانا ثنا کہہ رہے ہیں آج، ہم میں سے کون تھا جس نے اس وقت مذمت نہیں کی تھی اس چیز کی، وہ جو کیس رانا ثناء اللہ پہ بنایا گیا تھا. تو آپ وہ چیزیں واپس آ رہی ہیں آپ کو. جو آپ کے کرم تھے، وہ آپ جو کر چکے تھے، وہ آپ آج بھگت رہے ہیں، اور شاید اس سے کم بھگت رہے ہیں جو آپ کر چکے تھے. میں عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کروں اور ان کے جو قریب لوگ ہیں، وہ تو اس حساب سے تو بالکل کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بچے ہوئے ہیں وہ آرام سے. بالکل ان کو کہیں آنے جانے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ بیٹھ کے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، لیڈرشپ ہے، اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور چاہیے کہ وہ چیزیں بار بار ریپیٹ کیوں ہوتی ہیں. وہی کام آپ کیوں کرتے ہیں جو آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے جب آپ اس میں ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور حکومت میں آ کے وہ خشوع و خضوع سے وہی کام آپ کیوں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جب تک یہ سوچیں گے نہیں، نظر ثانی نہیں کریں گے اپنے رویوں پہ، یہ 75 تو کیا 175 سال بھی اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. لیکن جب تک ہماری رولنگ ایلیٹ میں یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ بھائی ہم اگر آئے ہیں تو اب ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کہتا رہے اور ہم کرتے رہیں. اور اس وقت آپ کو لگے جیسے عمران کہتے ہیں کہ جی وہ حق پہ ہیں. ظاہر ہے جو ان کے ساتھ ہیں ان کو حق پہ لگتے ہیں، اور جو دوسری طرف ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ باطل کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے وہ حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا ضمیر بھی زندہ نہیں ان کے مطابق. یہی دوسری طرف والے سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ٹھیک ہے، ادھر والے ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ان کو اپنے رویوں پہ جب تک یہ غور نہیں کریں گے، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا.